آج 21 رمضان المبارک کے دن ہمارے بر صغیر میں سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سیدنا علی مرتضیٰ کی برکات ہمارے شامل حال فرمائے۔ یاد رہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت وہ ایمان کی نشانی اور آپ سے نفرت نفاق کی علامت اور آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو جہاں بیان کیا اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ امام مسلم کی نظر میں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ذکر کی اسی باب میں۔ ایک یہ حدیث ذکر کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ایمان کی علامت، ایماندار ہی محبت کرے گا، اور جو آپ سے بغض کرے گا وہ منافق اور بے ایمان ہی ہوگا، منافق ہوگا۔ اور ساتھ دوسری حدیث کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت اور انصار سے بغض نفاق کی علامت۔ ان دو حدیثوں کو یکجا کر کے امام مسلم نے ایک لیسن دیا، وہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ یہ محبتیں دونوں شرط ہیں۔ اہل بیت کی محبت انصار مدینہ کی محبت کے لیے شرط، انصار مدینہ کی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت شرط۔ اگر کوئی حضرت علی سے محبت کرتا ہے اور انصار مدینہ سے عداوت رکھتا ہے اس کی محبت کا دعویٰ غلط ہوگا۔ جس طرح اگر کوئی انصار مدینہ سے تو محبت رکھے، صحابہ کی محبت کا دم بھرے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت سے عداوت رکھے تو اس کا صحابہ کی محبت کا دم بھرنا وہ جھوٹ اور مکر پر مبنی ہے۔ یعنی یہ دونوں محبتیں اکٹھی ہوں گی تو یہ دلیل ہے کہ اخلاص ہے، اور اگر ایک محبت ہے اور دوسری نہیں تو یہ دلیل ہوگی اس بات پر کہ اخلاص نہیں۔ یہاں اس میں شیطان کا دھوکہ ہے، منافقت ہے یا غلطی ہے، اخلاص نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ نبی پاک کی وجہ سے نبی پاک کے تعلق والوں سے محبت کریں، نہ کہ آپ کے تعلق والوں سے ذاتی محبت کی جائے، بلکہ باقی سب کی محبت وہ نبی پاک کے طفیل ہو، اصل مرکز محبت نبی پاک کی ذات ہو۔ چنانچہ صحابہ سے محبت نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، مدینہ منورہ سے محبت نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، مکہ معظمہ سے محبت نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، ابو بکر صدیق سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت نبی پاک کی محبت کی وجہ سے، درجہ بدرجہ۔ نبی پاک جس کو آگے کریں اس کو آگے مان، جس کو پیچھے رکھیں اس کو پیچھے مان، اور بے ادبی گستاخی کسی صحابی کی قطعاً جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار واجب التعظیم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم والی ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کچھ لوگ ناحق نفرت کر کے ہلاک ہوئے اور کچھ لوگ محبت میں حد سے بڑھ کر ہلاک ہوئے، اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں میری وجہ سے بھی کچھ لوگ ناحق نفرت کر کے اپنی ایمان کو برباد کریں گے، اور کچھ لوگ محبت میں غلو کر کے اپنے ایمان کو وہ زد پہنچائیں گے، نقصان کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین علی کے مرتضیٰ کے مناقب اور محامد، آپ کی خوبیوں اور کمالات بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مدارج عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ ایک بات میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کس تاریخ کو ہے؟ مشہور تو ہے 21، بہت ساری کتابوں میں 19 ملتا ہے، بعض کتابوں میں 23 بھی ہے۔ زیادہ جو ہمارے علاقے میں مشہور ہے وہ عجیب سی بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں 17 رمضان المبارک کو آپ زخمی ہوئے، دوسری طرف کہتے ہیں 21 کو شہادت ہے، جبکہ اتنی بات پر تمام کتابیں جن میں بھی حضرت علی کی شہادت کا ذکر ہے اس بات پر متفق ہیں کہ زخم ہونے کے تیسرے دن آپ کی شہادت ہوئی۔
جنہوں نے دن بتایا وہ سب کہتے ہیں کہ جمعے کے دن زخم ہوا اور اتوار کے روز آپ شہید ہوئے۔ جن لوگوں نے 17 کہا تھا انہوں نے 19 کہا ہے، جنہوں نے 21 کو شہادت مانی انہوں نے 19 کو زخم مانا ہے، جنہوں نے 21 کو زخم مانا انہوں نے 23 کی شہادت بتائی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 17 کو زخم ہوا اور 21 کو شہادت، یہ ایک قول میں جمع نہیں، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کچھ ادھر سے لے لی کچھ ادھر سے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ ورنہ یہ 17 تاریخ کو اگر زخم ہوا، اور یہ بہت سی کتابوں میں ہے، پھر اگلی بات بھی مان لینی چاہیے، پھر اتوار بنے گا، اتوار بنے گا 19 تاریخ کو، تیسرا دن اتوار ہے، اور اتوار بنے گا 19 چاند کی، پھر 21 نہیں بنتی۔ لیکن اصالہ ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر کر لینا سہولت کے لیے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں، تاکہ اصالہ ثواب کا ناغہ نہ ہو، اس کی طرف توجہ اور اہمیت سامنے رہے۔ میں صرف تاریخ کے حوالے سے ایک ذکر کر رہا تھا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ 21 ہی فائنل ہے، اس کو فائنل کہنے کے بجائے امکان ذہن میں رکھا جائے 19 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی اور 23 بھی،